اس لیے اس جگہ کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی. تو اسلام کی تاریخ کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں شہیدوں کا خون آپ کو نہ ملے. شہادت اسلامی مہینے کی شروعات یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور عاشورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. لیکن اس دن کو اللہ پاک نے پہلے سے بنایا، اور یہ المناک دردناک واقعہ بھی اسی دن پیش آیا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تو اپنے جس قاصد کو انہوں نے کوفہ بھیجا تھا، راستے میں ان کی شہادت کی خبر آئی، مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی. لوگوں نے کہا کہ اب یہیں سے واپس ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا نہیں اور کوفہ کی طرف چلتے رہے اور کربلا کے میدان میں پہنچے. جن لوگوں نے آپ کو 12,000 خطوط لکھ کر کے بلایا تھا، سب سے پہلے بے وفائی انہوں نے کی. کوئی آیا نہیں، کوئی ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. دوسرا کردار عبید اللہ ابن زیاد کا، جس کو یزید نے کوفے کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں رکھی تھی کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اور یہ خطوط ہے کوفہ والوں کے، اور میں کوئی برے ارادے سے نہیں آیا. اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو. یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں، یا تو مجھے یزید کے دربار میں جانے دو، یزید سے میں بات کر لوں گا، یا تو پھر مجھے کسی اسلامی سلطنت کی سرحد پر چلے جانے دو. نہ میں مدینہ جاتا، نہ کوفہ رہتا، نہ یزید کے دربار میں نکل کر کے اسلام کی سرحد پر جا کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے زندگی گزار دوں گا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ان تینوں میں سے کوئی بات قبول نہیں کی. اور اللہ کا جو فیصلہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا واقعہ، وہ کربلا کے میدان میں پیش آیا. تو اسلامی تاریخ کے آپ دیکھو گے شہیدوں کی قطار ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کم دردناک نہیں ہے. حضرت حمزہ کی شہادت اس طرح کی تھی کہ خود حضور نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کے سردار. حضور نے فرمایا، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مورخ نے نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت دیکھی، ان کی حالت دیکھی، تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سید الشہداء ہے. اسی لیے خطبے میں لوگ پڑھتے ہیں سید الشہداء حمزہ، حضور کے الفاظ ہیں. شہیدوں کے سردار کا خطاب حضرت حمزہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور میدان احد میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. وہ بھی بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن شہادت اتنا بلند تر مقام ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ مت سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس ہیں، انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے. اور وہ رزق کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اور فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان شہیدوں کو اللہ پاک اپنے پاس سے جو کچھ عطا کرتے ہیں شہید اس پر خوش ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہے اللہ کی عطا و بخشش پر. شہادت کا مقام اتنا بلند تر مقام ہے کہ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندہ کرے. ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤ. ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی عطا کرے. ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں.
یعنی بار بار شہید کیا جاؤں. اور وجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کی جنت سے نکل کر کے دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں ہوگی. کوئی آئے گا؟ جنت میں جانا تو مقصود ہے، جب وہاں پہنچ گئے تو پھر وہاں سے نکل کر کے آنا. لیکن شہید جب جنت میں جائے گا اور اس کی شہادت کی وجہ سے اللہ پاک جو بلند تر مقام اور جنتیوں کے مقابلے میں اسے عطا کرے گا، اس بلند تر مقام کو دے کر کے، اللہ کی عطا و بخشش کو دیکھ کر کے شہید یہ تمنا کرے گا، اللہ سے گزارش کرے گا کہ اللہ پھر دنیا میں بھیج دے، پھر واپس دنیا میں بھیج دے، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے راستے میں لڑتا ہوا پھر شہید ہو کر کے آؤں گا. شہید تمنا کرے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، بار بار شہید ہونے کی تمنا. لیکن ظاہر بات ہے شہادت کا مقام، شہید ہونا ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زائد جنگوں میں شریک ہوئے اور صرف شہادت کے لیے جاتے تھے، صرف شہادت کے لیے جاتے تھے اور اس طرح لڑتے تھے، دشمنوں میں اس طرح گھس جاتے تھے کہ شہید ہو جائے. لیکن شہادت مقدر نہیں تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ دشمنوں کے درمیان ادھر سے گھستے تھے، ادھر پیچھے نکل جاتے تھے، اور ادھر سے گھستے تھے تو ادھر نکل آتے تھے. لیکن میدان جنگ میں موت نہیں آئی. بستر پر جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا، دیکھنے والوں نے دیکھا، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر تلوار کا نشان نہ ہو. پورے جسم پر تیر تلوار نیزوں کے نشانات تھے، لیکن میدان جہاد میں موت نہیں آئی. کہنے لگے کہ شہادت کی تلاش میں میں نے 100 سے زائد غزوات میں شرکت کی، لیکن آج ایک بوڑھی عورت کی طرح میں بستر پر مر رہا ہوں. تو اللہ جسے چاہتا ہے شہادت کا مقام عطا کرتا ہے. یہ بندوں کے اختیار کی بات نہیں ہے. اگر اختیار کی بات ہوتی تو خالد ابن ولید نہ معلوم کبھی یہ مقام پا جاتے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی تھی. شہید ہونا ٹوٹ جانا تھا، اس لیے اللہ نے شہادت کی موت عطا نہیں کی. غازی رہے، ساری زندگی غازی بن کر کے جیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور غنیمت کے ساتھ، اجر کے ساتھ واپس آتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی آج ہی کے دن ہوئی، عاشورہ کا دن. آج کے دن کے روزے کی فضیلت ہے، آج کے دن کے روزے کی فضیلت ہے. اہل یہود اس لیے روزہ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کو، یہود کو اللہ پاک نے فرعون کے ظلم و ستم سے آج کے دن نجات عطا کی تھی، حضرت موسیٰ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو. اس لیے شکرانے میں ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، کہ تمہارے مقابلے میں ہم لوگ موسیٰ کی اس شکر گزاری میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. آپ نے خود روزہ رکھا، لیکن پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے بقید حیات رکھا، تو میں آئندہ 9-10 2 دن کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اچھے کاموں میں بھی ان کا ساتھ نہیں رہنا چاہیے، مشابہت نہیں رہنا چاہیے اچھے کاموں میں بھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں. زندہ رہا تو آئندہ سال 2 روزہ رکھوں گا، عاشورے کا روزہ اور عاشورے کے ساتھ ایک روزہ اور، تاکہ فرق ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. میں نے حج پہ جانے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک سب کو موقع دیتے ہیں. اس امت کو بھی اللہ نے موقع دیا، زندگی کم دی، اللہ نے مواقع خوب عطا کیے. 1 سال کا گناہ معاف کرانا ہو، عاشورے کا روزہ رکھ لے، یہ بھی موقع اللہ نے دیا. عرفہ کا روزہ رکھ لے، 2 سال کے روزے معاف.
رمضان کی فرضیت سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ عاشورے کا روزہ اس امت پر فرض تھا. جب رمضان کی فرضیت آئی تو حضور نے فرمایا کہ اب اختیار ہے، جو عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. ان جیسے مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسلام کے لیے جس طرح پیچھے ماضی میں صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت، فقہا، محدثین اور مجاہدین، دین کے خدام اپنی قربانیاں دیتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی رضا کے لیے، ہمیں بھی اللہ کے دین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو راضی اور تیار رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو جہاد نہ کرے، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے برسرے پیکار نہ ہو، یا برسرے پیکار ہونے کی تمنا نہ رکھتا ہو اور مر جائے تو نفاق پر اس کی موت ہوئی. اس لیے اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کے دل میں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے شہر پر. محرم کے نام سے، عاشورے کے نام سے جو خرافات، بدعات کبھی تھیں، آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے شہر کو اللہ نے آہستہ آہستہ ان ساری بدعات و خرافات سے ایک حد تک پاک کر دیا. تھوڑی بہت ہے، دعا فرمائیں اللہ اس سے بھی ہمارے شہر کو نجات عطا فرمائے. مالیگاؤں سے ہٹ کر کے اور شہروں میں جاؤ گے، آپ دیکھو گے محرم کے نام سے کیا کیا خرافات ہوتی. ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور ان تمام کاموں کو اسلام سمجھ کر کے کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، جیسے دعا کی تھی کسی نبی نے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دو، اپنے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. ہم جیے تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کے لیے. ہر کام نماز ہو یا کوئی بھی چھوٹی بڑی عبادت ہو اللہ کے لیے کرنی چاہیے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے اللہ ہمیں جینے کی، مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا